بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اپوزیشن یہ طے کر چکی ہے کہ اس نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو گھر بھیجنا ہے، اور اس کے لیے نو کانفیڈنس کی موشن موو کیے جانے کے حوالے سے تمام تر حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سڑکوں پر موجود ہے، اسلام آباد کی جانب رواں دواں ہے قافلہ، بلاول صاحب اس کی جو ہے لیڈرشپ تھامے ہوئے ہیں، اور شو آف پاور سمیت اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں سیاسی منظرنامے پہ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ بات کریں پنجاب کی تو یہاں پر علیم خان سمیت اس وقت جہانگیر خان ترین صاحب کا جو اتحاد ہوا ہے، اور اس اتحاد نے یہاں پر موجود وزارت اعلیٰ پہ بہت سارے جو سیٹ ہے اس پہ سوالات اٹھا دیے، جس میں عثمان بزدار صاحب کی موجودگی کو کسی بھی صورت قبول نہ کیے جانے کے حوالے سے تمام تر جو وسائل ہیں وہ بروئے کار لانے کی بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ نو کانفیڈنس موشن کا آغاز وفاق سے ہونا ہے، پنجاب سے ہونا ہے، اتحادیوں کے ساتھ ہونا ہے، اپوزیشن نے کرنا ہے، کس نے کرنا ہے، نمبر گیم اور حقائق میں کیا اس وقت کرنٹ سٹینڈنگ ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مجھے پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں تاج حیدر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو تاج صاحب۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ بلاول صاحب نے 24 گھنٹہ الٹیمیٹم دی ہے پرائم منسٹر کو، اور انہوں نے کہا کہ گھر چلی جائیے، لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے لیے آئینی رستہ جو ظاہر ہے اپنانا ہوگا، اور وزیر اعظم جس قسم کا ان کا ہسٹری ہے وہ تو سٹیپ ڈاؤن کرتے ہمیں دکھائی نہیں دے رہے۔ نو کانفیڈنس طے ہے سر آنا، اور کب آنا ہے اگر طے ہے تو؟ دیکھیے، بہت سے امور جو ہیں وہ یہ اعلیٰ قیادتیں دیکھ رہی ہیں تین جماعتوں کی، اور اس پہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے۔ ہماری پارٹی تو عوام کو طاقت کا سرچشمہ سمجھتی ہے، اس لیے جو راستہ ہم نے اختیار کیا وہ یہی تھا کہ عوام کا جو احتجاج ہے اس کو ایک سیاسی رخ دیا جائے، بجائے اس کے کہ ملک میں افراتفری پھیلے۔ اور اچھا، اب اس ساری صورتحال کے اندر پر وفاق نے یہ طے کیا ہے کہ اس نے وفاقی حکومت کے خلاف طے کیا اپوزیشن نے کہ اس کو گھر بھیجنا ہے، وہیں پہ یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی موو لے کے آئی جائے جو نو کانفیڈنس موشن کی صورت میں پرائم منسٹر کے خلاف ہو، لیکن وہیں پہ یہ بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی نو کانفیڈنس کی موو جو ہے وہ لائی جائے۔ اب نو کانفیڈنس کی موو اسپیکر کے خلاف لائی جاتی ہے، پرائم منسٹر کے خلاف لائی جاتی ہے، یا بیک وقت دونوں کے خلاف لائی جاتی ہے، اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ اور اس سب اسنا میں یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ جب اپوزیشن کی جانب سے یہ موو کی جائے گی، اس کے بعد تقریباً 3.5 ہفتے سے لے کے 4 ہفتے تک کا وقت ہوگا جو اس پروسیجر یا لیگل بائنڈنگ ہے جس کے تحت جو ہے یہ سارا عمل ممکنہ طور پر ہو سکے گا، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر بہت سارے داؤ پیچ سیاسی طور پر اپوزیشن کی جماعت سمیت حکومتی جو لیڈرشپ ہے، حکومتی اراکین ہیں، وہ بھی یقینی طور پہ آزمائیں گے۔ تاج حیدر صاحب، ابھی جو ہے وہ ہم بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایفرٹس کے حوالے سے اور آپ لیڈرشپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ پلیز کنٹینیو کیجئے آپ جو فرما رہے تھے۔ کر رہا تھا کہ یہ فیصلہ کہ کس طریقے سے یہ ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ لیڈرشپ فیصلہ کر رہی ہے، اور ان کے درمیان بات چیت چل رہی ہے۔ شاید اس وقت بھی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اس سلسلے میں، لیکن یہ کوئی میں اس میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں دیکھتا۔ کسی بھی جمہوری ملک میں اگر عوام کا احتجاج شروع ہو تو پھر آپ کے پاس ایک سیدھا سادہ سا اس کا حل ہوتا ہے، وہ یہ کہ ملک میں نئے سرے سے انتخابات کرا لیے جائیں، اور حکومت اگر یہ ملک نئے سرے سے انتخابات کراتی ہے تو یہ تمام تصادم کی کیفیت، یہ ٹینشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، اور انتخابی اصلاحات وہ ضروری ہیں، کیونکہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں تبدیلیاں پارلیمنٹ کے ذریعے کرائی گئی ہیں، اور کافی کنفیوژن پایا جاتا ہے، اور میں براہ راست اس سے متعلق رہا ہوں۔ پارلیمنٹری افیئرز کی جو سینٹ کی مجلس قائمہ ہے اس کے چیئرمین کی حیثیت سے، اور وہ بھی اتنا اس پہ غور کر چکی ہے کہ انتخابی اصلاحات میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہم بیٹھیں گے اور جو ایک بات چیت پہلے سے ہو چکی ہے اس پہ جائیں گے، اور 1 یا 2 میٹنگوں کے اندر ہم کسی نتیجے تک پہنچ کے قانون سازی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو آئین کے پروویژنز ہیں اس کے تحت آپ انتخابات کرائیے۔ لیکن جیسے ہی لوگوں کو یہ
ٹھیک ہے، آئین کی پروویژن جو ہے اس کے تحت انتخابات کرائیے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. ظفر علی شاہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو شاہ صاحب. سر، حکومت مسئلے میں دکھائی دے رہی ہے، اپوزیشن متحد ہے، بلکہ آپ کی اپنی جماعت سے بھی پنجاب میں سے جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں لوگ. یہ بتائیے کیسے ڈیل کر رہے ہیں ساری سچویشن کو؟ سر اب تو پرویز الہی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ مشکل جو ہے وہ سچویشن آتی جا رہی ہے سیاسی طور پہ. جی شاہ صاحب. ہاں سن تو پا رہا ہوں، اونچا ٹھیک ہے، کریں، کچھ سمجھ نہیں ٹھیک ہے. لگ رہی آپ کی فکر. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حکومت اس وقت مشکل میں دکھائی دے رہی ہے، اپوزیشن اس وقت طے کر چکی ہے کہ اس نے گھر بھیجنا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور اس کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار وہ لا رہی ہے، اور کہنا اس کا یہ کہ ہمارے پاس تقریباً 190 کا فگر ہے جس کے تحت یا جس فگر کو سامنے رکھتے ہوئے نو کانفیڈنس جو ہے وہ موو لائی جائے گی. کیا حکمت عملی ہے آپ کی سر ان سے ڈیل کرنے کے لیے؟ آپ نے خود ہی اس میں پہلے ہی جواب دے دیا. حکومت جو ہے وہ قطعاً نہ ان کی بھوک سے کوئی خوفزدہ ہے، نہ کوئی گھبرائی ہوئی ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی 190 یا 180 170 کی بھی ان کے پاس کوئی تعداد نہیں ہے. یہ ایک بالکل بلف جواریوں کی طرح جوا کھیل رہے ہیں، اور ماسا کے ایک ہائپ کریٹ کر رکھی ہے، اور ایک کرائسس خام خواہ کا پاکستان کے عوام کو یہ کر رہے ہیں، مخبوط الآواز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. ان کی نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی تعداد پوری ہے. جن کے پاس تعداد پوری ہوتی ہے وہ اس طرح 6 مہینے سال نہیں لگتے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی 2 + 2 4 کی بات ہوتی ہے. بندے پورے ہیں تو ٹھک وہ اپنا دے دیتے ہیں، موشن موو کر دیتے ہیں. یہ بالکل قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ ہی حکومت گھبرائی ہوئی ہے، جس کا اندازہ آپ نے میرا خیال ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر ہے جو میلسی کی، اس سے لگا لیا ہوگا کہ وہ کتنا کچھ گھبرایا ہوا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے قطعاً. لیکن اب جو شاہ صاحب پنجاب کے اندر چل رہا ہے، جو جس طرح فارورڈ بلاک جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ ٹھیک ہے جی، یہ پریشر گروپ ہے، اس سے کوئی، یہ بھی پالیٹکس کا ایک حصہ ہے. یہ پریشر گروپ ہے، اور پریشر گروپ جو ہے وہ ایک وقتی طور پہ تو کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات وہ کر سکتے ہیں، کوئی اپنا کریٹ کر سکتے ہیں کوئی، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ وہ جو پریشر گروپ ہیں وہ اتنے ہی مضبوط ہیں کہ وہ پاکستان کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا تختہ الٹ دے. مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. تاج حیدر صاحب جس طرح آپ نے سنا فرما رہے تھے، شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی بالکل جس طرح کہا جا رہا ہے، پورٹری کیا جا رہا ہے، اس طرح صورتحال ہے نہیں گراؤنڈ پہ. میرا شاہ صاحب آپ سے سوال یہ ہے، آپ ماشاءاللہ سیزن پولیٹیشین ہیں، کیا اگر وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے، ایسی موشن لائی جاتی ہے، تو وہ ان کو ایک سیاسی شہید بنانے کے مترادف نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کو ٹرم بھی پورا نہیں کرنے دیا، گھر بھیج دیا کیونکہ وہ احتساب جو ہے کر رہے تھے اور انہوں نے نعرہ اس چیز کا بلند کیا تھا، اور ساتھ آپ لوگ ان کو اس طرح کر کے گھر بھی بھیج دیں گے؟ جی ان کی یہ سوال سر میرا، یہ سوال آپ میرے ساتھ رہیں شاہ صاحب، یہ سوال میں سینیٹر تاج حیدر صاحب سے جاننا چاہ رہا ہوں. یہ معاملہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آخر ایک انتخابات کرانے میں تو کسی کی ناک نیچی نہیں ہوتی نا، کہ عوام سے ایک ووٹ لے لیا جائے. عوام سوورن ہے، ان سے اگر ووٹ لے لیا جائے، اور اگر عوام انہیں پھر سے منتخب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، عوام دوسرے کو منتخب کرتے ہیں کسی کو تو بھی ٹھیک ہے. اپنے ملک کو ایک جمہوری لائن پہ چلایا جائے. آخر یہ کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں اور پریشر گروپ بن رہے ہیں، اور یہ پریشر گروپ جو ہے یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں کوئی ظاہر ہے کہ جب پریشر بنتا ہے تو کوئی انسینٹیو بھی دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو ایک اچھا رستہ ہے جمہوریت کے لیے وہ یہ کہ عوام ایک فیصلہ دے چکے ہیں، پارلیمنٹ کو فیصلہ دینا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ اعلان کر سکتے ہیں کہ بھئی ملک میں ہم تازہ انتخابات کرا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہنا کہ جی خطرہ بن جائے گا یا میں دیکھ لوں گا اگر یہ ہوا،
یہ تو ایک ایسی لیکن بات سر ہے اس کے کہ بارے جو میں ان بھی کو تو خیال زور کیا نہیں جاتا ہے تاج صاحب کہ آپ جب ایک سسٹم کو یا گورنمنٹ کو ٹرم پوری نہیں کرنے دیں گے، اس کو پرفارم نہیں کرنے دیں گے، اس سے پہلے جو ہے لیگل طریقے سے بے شک اس کو آپ گھر بھیج دیں گے تو وہ بھی کچھ انجسٹ ہو جائے گا. آپ کو لگتا نہیں کہ ٹائم پورا ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی کلیئرٹی آف تھاٹ ہو بھائی جائے؟ گھر کون بھیج رہا ہے؟ ہم تو انتخابات کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں انتخابات جس میں پاکستان تحریک انصاف بھی اسی طریقے سے اپنے امیدوار کھڑی کرے گی جس طریقے سے دوسرے وہ کریں گے. اور پچھلی دفعہ جیسے ہوا تھا کہ پولنگ ایجنٹوں کو زبردستی باہر پھینکا گیا تھا اور اتنی بڑی دھاندلی ہوئی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ دھاندلی نہ ہو، آزادانہ و منصفانہ انتخابات ہو. تو اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اور اس میں اگر آزادانہ منصفانہ انتخابات کرائے جاتے ہیں تو اس میں تو سب کی فضیلت ہے، اس میں کسی کی توہین تھوڑی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور ٹرم سے پہلے ہر جگہ کتنی جمہوری ملک ہیں جس میں مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں، اور جب بھی ملک کو مسائل پیش ہوتے ہیں اور جب بھی عوام کا اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے تو سیدھا رستہ ہے کہ ہاں بھی عوام سوورن ہے، ہم انتخابات کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. ظفر علی شاہ صاحب، سر آپ کی جو اتحادی جماعتیں ہیں اس کے رول کو لے کے بہت زیادہ شور و غوغا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس وقت خصوصاً پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے وہ بڑا ڈیسائسو رول پلے کرے گی، اور کاف لیگ کچھ بہت زیادہ خوش بھی نہیں رہی آپ لوگوں سے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ ہینڈل کر پائیں گے اس مرتبہ کاف لیگ کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال کے مطابق اللہ کی مہربانی سے ہینڈل کر لیا گیا ہے. اچھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بالکل ہینڈل کر لیا گیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آفٹر آل پی ٹی آئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور میجارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے. اور ابھی شاہ فرما رہے تھے تاج صاحب کہ وہ الیکشن ہے، جی الیکشن ہونا چاہیے. بھائی کس نے کہا الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ اگر ہمارا کام اگر کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ یہ 23 میں ہوں گے الیکشن، 5 سال کا پیریڈ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ عوام نے کہہ دیا، ہم بھی کہتے ہیں عوام نے کہا ہوا ہے، اس لیے ہم ادھر حال میں بیٹھے ہیں. یہ کیسے پتہ لگ گیا؟ کون سی گیج ہے جس گیج سے، کون سا تھرمامیٹر ہے جس سے ان کو پتہ لگ گیا کہ جی عوام جو ہے وہ اب نہیں چاہتی؟ بھائی عوام نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، 6 مہینے سال ٹھہر جائیں، اور اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو الیکشن ہوئے گا بقول آپ کے، اور اس میں جس کو میجارٹی ملے گی وہ الیکشن جیت جائے گا. لیکن یہ پہلے فنس کریٹ کرنا، ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا، ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو یا ملک کے اکنامک سسٹم کو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کہاں کی اوپلوتی ہے؟ کہاں کی یہ ہمدردی ہے پاکستان کے عوام سے اور خود پاکستان سے؟ یہ قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات یہ کہ یہ فنس کریٹ کی جا رہی ہے، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بعض حضرات کے، بعض لیڈروں کے جو کریمنل ٹرائل فیس کر رہے ہیں. اس کو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اس کو عمران خان کو نکالنے کے بعد ہم سیف ہو جائیں گے یا کسی طریقے سے ہماری بچت ہو جائے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سوچ ہے. قانون کو بھی اپنے تقاضے پورے کرنے دیں، کانسٹیٹیوشن کو بھی اپنے تقاضے پورے کرنے دیں. 6 مہینے کی بات ہے، ابھی تو الیکشن مہم شروع ہو جاتی ہے. سر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی گورننس، آپ کی پالیسی، آپ کی پلاننگ نے عوام کو بہت ہی برے حالوں میں مبتلا کر دیا ہے، اور اس کی وہ مثال کل کی دیتے ہیں کہ جس طرح وزیراعظم نے کل جلسے کے اندر خارجہ پالیسی کی جو وہ کہتے ہیں کہ جی تہس نہس کر کے رکھتی ہے، اس طرح خارجہ امور بھی ڈسکس نہیں کیے جاتے جلسوں کے اندر. تو وی آر ہیڈنگ ان دا رانگ ڈائریکشن. پیمانہ ان کا شاید یہ ہے. نہیں، بالکل غلط سوچ ہے. کیا خارجہ پالیسی کا لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے؟ کیا اگر خارجہ پالیسی کا انہوں نے ٹرن لیا ہے تو یہ کوئی گناہ ہے؟ کہیں لکھا ہوا تھا پاکستان کے آئین میں یا کسی کتاب میں یا کسی صحیفے میں کہ نہیں جناب خارجہ پالیسی وہی ہوگی جو ہمیں ڈکٹیشن ہوگی امریکہ سے یا یورپ سے؟ قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ خارجہ پالیسی تو جو پچھلی حکومتوں کی تھی وہ تو تابع تھی ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ جو کہ اب سامنے آ رہے ہیں. کوئی جرم نہیں، کوئی گناہ نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ پہلا لیڈر ہے جس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اوپن پاکستان کے عوام کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے.
ये कोई बुरी बात नहीं ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. تاج حیدر صاحب مجھے دکھ رہا ہے وہ تھوڑے سے متفق نہیں لگ رہے آپ کی بات سے. میں اس پہ آپ ان کا اوپینین ضرور لینا چاہوں گا. آپ میرے ساتھ رہیے گا. تاج حیدر صاحب، سر اگر کوئی اندرون خانہ اندرون سچویشن جو وہ ملک کے اندر ہوتی ہے اس میں گورنمنٹ کچھ کرتی ہے تو آپ کو اعتراض ہے. اگر وہ کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو کرتی ہے اس پہ بھی اعتراض ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ آٹا گوندتی ہے تو ہلتی کیوں ہے؟ یہ والا مسئلہ اپوزیشن کی جانب سے لگ رہا ہے. ایسا ہی ہے. مجھے افسوس ہے، اور میں آپ ہی کی بات نہیں کر رہا، میں میڈیا کی تمام کی بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تجزیہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، پیشین گوئیاں کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، کتنے لوگ ادھر سے ادھر. آپ اپنے ہر تجزیے سے عوام اور ان کی مشکلات کو کیوں نکال دیتے ہیں کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں؟ عوام اگر لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ آئے ہیں اور اپنی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں تو آخر ان کا ذکر کیوں نہ کیا جائے اور ان کو تجزیے میں کیوں نہ رکھا جائے؟ کیوں ہم تو سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور بھی ہوں گی طاقتیں جو جنہوں نے پچھلے الیکشن کے اندر بہت بڑا رول ادا کیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. ملک کی سیاست کو اور ملک کی معیشت کو صحیح ڈھارے پہ ڈالنے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. اب آخر اقتدار سے چپکے رہنے میں اور انتخابات سے بھاگنے میں کہ جی ہم نہیں کرا رہے انتخابات، تو یہ تو کچھ اور چیزوں کا پتہ دے رہی ہے نا کہ آپ کو مطلب آخر آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ انتخابات ہوں گے تو آپ ہمیشہ کے لیے باہر ہو جائیں گے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا یعنی کہ کہ آپ سیٹ پر بھی بیٹھے ہیں، پرفارم بھی یقین ہے کر اس رہے ہیں، بات پہ پرفارمنس بھی اچھی ہے اور پھر بھی ڈر اگر ہے. ہاں کہ اگر انتخابات ہوئے، انتخابات ہارے بھی جاتے ہیں، جیتے بھی جاتے ہیں، لیکن آپ کو 100% یقین ہے کہ یہ انتخابات کا مطالبہ اس لیے ہے کہ آپ کو گھر بھیجنا ہے. بھئی اگر عوام آپ سے متفق ہیں تو آئیے. بلاول تو مطلب دن میں ہر تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ آپ آئیے اور انتخابات کے اندر بیٹھیے. تو یہ آخر کیا ہے؟ اور کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ عوام کا اعتماد کھو چکے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ رہیں. سعید اکبر نوانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر خان ترین گروپ سے. ان کا ویلکم ٹو دا شو. اکبر صاحب، سر یہ بتائیے کیا پنجاب کے اندر جو ہے وہ ہلچل مچی ہے؟ کیا پلان ہے؟ کیا ارادے ہیں؟ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بتائیے. اور جو ہلچل ہے وہ تو میڈیا والوں کو سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے. ہم تو آج موجودہ حالات کے مطابق ہم نے دیکھا اور اپنی گروپ کی میٹنگ بلائی اور اس گروپ میں رکنی کمیٹی بنائی کہ آئندہ حالات کو دیکھ کے جو ڈیسیژن ہوگا. ہمارے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ ترین صاحب یہاں تشریف بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور وہ ہاسپٹلائز ہیں. تو پھر ہم آج علیم خان نے بھی اس گروپ کو جوائن کر لیا. یہ ایک خوش آئین بات ہے کے لیے. تو پھر ہماری کل بھی میٹنگ ہوگی، شام کو بھی ہوگی. موجودہ کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ کرنا ہے یا کیا حالات ہیں، ان کا جائزہ لے کے پھر ہم فیصلہ کریں گے. اچھا نوانی صاحب یہ بتائیں، مسئلہ وزیر اعظم سے ہے، وزیر اعلیٰ سے ہے، ایگزیکٹ پرابلم کیا ہے اگر میں آپ سے پوچھوں دونوں میں سے؟ اگر میں آپ ایگزیکٹ پوچھیں تو ہمیں اس وقت مسئلہ جو حالات چل رہے ہیں اس سے ہے. حالات کیا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کی تحریک نے سٹارٹ کی ہے. موجودہ حالات جس طرح بھی کر لیں اس پہ گہری نظر رکھیں اور اس کے مطابق ہم اپنا فیصلہ کریں. کوئی پرابلم اس وقت کوئی ہمیں نہیں ہے، لیکن پرابلم جو اپوزیشن نے کریٹ کی ہوئی ہے اور انہوں نے ایک تحریک عدم اعتماد کا ایک ایشو ہے ان کے پاس، اور تو ہم نے تو اس حالات کا لیکن نوانی صاحب اس سب اسنا میں آپ یا آپ کے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں پر براجمان بھی رہے اور انہوں نے ڈیلیورنس جو لوگوں کے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے دینی تھی انہوں نے وہ دینے کی کوشش کی، لیکن نتائج نہ ملنے میں یقینی طور پہ آپ کے ساتھ جو شامل لوگ ہیں ان کا بھی ایک رول ہے.
ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. تاج حیدر صاحب, سر بیک ٹو واٹ ایور وی ور ڈسکسنگ, جس طرح اب ان سے بات ہو رہی تھی, حکومت پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ خاصے مسئلے مسائل کا شکار دکھائی دے رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چانس ایسا موجود ہے کہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ کسی طرح اپنے ہی ساتھیوں کو جو ناراض ہیں ان کو منا لے گی اور معاملات ایک مرتبہ پھر پنجاب کے اندر ایٹ لیسٹ سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش کروں گا, کائنڈلی ڈونٹ ایکسکلوڈ دا پیپل اینڈ دیئر پرابلمس. یعنی ان سے ہم کیوں گریز کریں کہ نہیں صاحب ہم اسٹیبلشمنٹ کیا چاہتی ہے, فلاں کیا چاہتا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کیا سوچ رہا ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پرسنز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پالیسیز. کہ اور بڑی بات یہ ہے کہ لوگ اگر نکل رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اور لوگ اپنے مسائل بیان کر رہے ہیں اور یہ پرابلمس جو ہیں یہ ملٹیپلائی کرتی جا رہی ہیں. آئی مین پرابلمز آر جسٹ اسنو بالنگ. آپ ایک چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے 10 دوسرے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو ایک سیدھا سادہ سلوشن آپ کے سامنے ہے جس میں سب کی عزت ہے, جس میں ملک کی عزت ہے اور سیاسی اور معاشی مسائل حل ہوتے ہیں ملک کے. وہ یہ ہے کہ عوام سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کو کس پہ اعتماد ہے, ان پالیسیز پہ اعتماد ہے. ہم ایک انقلابی نظریے پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہماری گراس روٹ تک تنظیم ہے, منظم لوگ, پارٹی ہے ہماری. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہماری عوام قیادت کی عدالت کے اندر جو ہے وہ فیصلہ لے کے جانا چاہیے اور عوام کو ہی جب پرابلم ہو تو میں بالکل میں اپنی پارٹی کا میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ہماری قیادت نے جو کچھ کہا ہے اس کے لیے پھانسیاں چڑھیں اور شہادتیں قبول کی ہیں. ہمارے اتنے کارکنوں نے شہادتیں قبول کی ہیں. ہم کیسے ان عوام کو چھوڑ کے اور ہم کہیں کہ عوام کو ہم موبلائز کر رہے ہیں, اور اس لیے موبلائز کر رہے ہیں کہ جو بھی سیاسی عناصر ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہ اس چیز کو دیکھیں اور سوچیں کہ ہاں عوام کیا چاہتے ہیں اور اس کے مطابق اپنا فیصلہ کریں. ٹھیک ہے, فیصلہ بھی کریں. ٹھیک ہے, میں سر اس پہ آتا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. نوانی صاحب کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا, وہ دوبارہ کنیکٹ ہوئے. نوانی صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. اچھا, میں آپ سے جب رابطہ منقطع ہوتا اس سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ اصل مسئلہ جو ہے وہ عوام کا ہے, وہاں پہ جو لوگوں کی حالت زار ہے اس سے متعلق جو اصل مین آپ نے کہا تھا اسپیسیفک اگر پوچھا جائے کہ پرابلم کیا ہے آپ کو, تو میرا سوال یہ تھا کہ آپ کا یا آپ کے بہت سارے اتحادیوں کا یہ بھی رول رہا ہے کہ انہوں نے اپنی اپنی سیٹوں پہ پرفارم کیا ہے جس حد تک وہ پرفارم کر سکتے تھے. اگر اس میں ریلیف لوگوں کو یا عوام کو نہیں مل پایا تو بیڈ پرفارمنس میں تو کچھ کنٹریبیوشن آپ لوگوں کا بھی ہے. میں ابھی اس پہ کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. جب ہم ایک گورنمنٹ کا حصہ ہیں, جو اس کا نفع نقصان ہوگا پھر سارے حصہ دار ہوتے ہیں نا اس میں. اگر میں اس میں کہوں نہیں جی ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, لیکن ہمارا حصہ اس طرح نہیں بنتا کہ ہم کو سلیکشن میں ہمارا حصہ نہیں ہے. ہم جو سلیکشن تھی اس کو ہم نے ووٹ کیا, لیکن اس سلیکشن میں ہماری کوئی رائے نہیں تھی. تو اب میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. جو آپ نے بات کی باحثیت ایک آنسٹ اوپینین کے, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس سے مبرہ ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس کا پارٹ ہے. اب یہ بتائیے کہ حکمت عملی آپ کیا طے کرتے ہیں سر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی اپنی بھی تو انڈرسٹینڈنگ ہے نا, ایک پارٹی کا تو ظاہر ہے یا آپ کے گروپ کا تو ایک اوپینین ہوگا. واٹ از یور ٹیک؟ ہماری اسی اوپینین بنانے کے لیے آج ہم نے میٹنگ کی, 4-5 گھنٹے ڈسکس کیا. اس میں کمیٹی بنی, کمیٹی کے ذمہ لگایا کہ آپ نے موجودہ حالات کے مطابق جو بھی مناسب دیکھنا ہے اپنے جہانگیر ترین سے بھی رابطہ کریں اور سارے معاملات کو دیکھ کے اور ملک کی حالات اور سیاسی حالات کو دیکھ کے ایک فیصلہ کریں. تو اس کے بارے میں ہم اگلے 1-2 دن میں کوئی مکمل ایک اپنا لاہ عمل دیں گے جس پہ پھر ہم اس پہ عمل بھی کریں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. سعید اکبر نوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں وقت بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم بات کریں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. نو کانفیڈنس موشن اپوزیشن لانے کا ارادہ رکھتی ہے, یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے آئینی یا قانونی جو ہے وہ کیا پہلو ہیں. پروگرام میں مجھے جوائن کریں احمد بلال محبوب صاحب, سربراہ ہیں پلڈاٹ کے,
वेलकम टू द शो सर। सर पहला सवाल ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर या प्राइम मिनिस्टर, इन दोनों के ख़िलाफ़ कॉन्फिडेंस मोशन अलग-अलग या एक साथ लाए जाने के हवाले से बातचीत हो रही है मुख्तलिफ टॉक शोज़ पे, सोशल मीडिया पे। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि टेक्निकली आइनी नुक्ता नज़र से क्या ये मुमकिन है कि दोनों के ख़िलाफ़ जो है एक साथ मोशन ले आया जाए? ठीक है, आपसे रब्ता में जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अहमद बिलाल साहब के साथ में कोशिश हम कर रहे हैं कि ये रब्ता जो है वो बहाल हो सके। बहरहाल नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए जाने के हवाले से तमाम तर वसाइल बरूए कार अपोजिशन लेके आ रही है और उसकी कोशिश ये है कि किसी तरह जो है इसको लाया जाए और लाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ से वापस घर भेजा जाए उनके, और उसके लाने में वज़ीर-ए-आज़म या स्पीकर कौमी असम्बली, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना है, इन दोनों का इंतखाब करना है। जब मोशन मूव करना है तो उसका तरीक़ाकार क्या है, इसमें कितना वक्त लगेगा, कौन सी लिमिटेशंस हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से सॉल्यूशन जो है लोग जानना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हल हो सकता है। अगर आप मुझे दोबारा सुन पा रहे हैं तो अहमद बिलाल महबूब साहब, मेरा आपसे सर सवाल ये है कि क्या स्पीकर और क्या वज़ीर-ए-आज़म इन दोनों के ख़िलाफ़ बैक वक्त जो है वो नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाई जा सकती है? देखिए, ये स्पेसिफिकली ये सवाल कि क्या ये इकट्ठी हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, लेकिन जाहिर है उनके ऊपर वोटिंग मुख्तलिफ औकात में होगी। गालिबन वो स्पीकर के ऊपर शायद पहले होगी, क्योंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अगर उनके बारे में करनी है तो उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में होगी। गालिबन अपोजिशन की भी अगर स्ट्रेटजी है तो वो यही होगी। ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा हमें हमारे लोगों को आप समझा सकें कि इसका मतलब स्टेप वाइज अगर हम चलें कि क्या स्टेप्स हैं जिससे गुजर के ये मोशन जो है वो किसी के भी खिलाफ हो वो आ सकेगी। देखिए, इसके 5 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा नोटिस, यानी उसमें पूरे कौमी असम्बली के 20% मेंबर्स अगर एक नोटिस के ऊपर साइन करके कौमी असम्बली के सेक्रेटेरिएट में जमा कराएंगे कि हम तहरीक अदम एतमाद मूव करना चाहते हैं, तो जब वो नोटिस मिल जाएगा सेक्रेटेरिएट को और उनको इत्मीनान हो जाएगा कि सेक्रेटेरिएट का ये नोटिस सही है, वाकई लोगों ने साइन किए हुए हैं, तो उसके बाद वो ये नोटिस तमाम मेंबर्स में सर्कुलेट कर देंगे। और उसके साथ ही जो मेंबर्स हैं जिन्होंने ये नोटिस जमा कराया होगा वो एक रिक्विजिशन भी जमा कराएंगे कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। ये दोनों बातें अलग अलग होंगी लेकिन वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। तो जब वो नोटिस भी जमा हो जाएगा, रिक्विजिशन भी जमा हो जाएगी, तो पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप है मीटिंग का। वो 14 दिन के बाद, 14 दिन के अंदर अंदर स्पीकर वो मीटिंग बुलाएंगे, पाबंद है वो बुलाने के। उससे पहले भी बुला सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 14 दिन के अंदर बुलाएंगे। जब वो मीटिंग बुलाएंगे और वो समन हो जाएगी मीटिंग, तो उस मीटिंग के बाद फिर तीसरा मरहला आएगा मूविंग का, मूविंग द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जब वो इजलास होगा तो उसके एक क्लियर दिन के बाद जो उस दिन का एजेंडा होगा या ऑर्डर ऑफ द डे होगा, उसमें सवालात के वक्फे के बाद पहली चीज यही होगी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव किया जाए। अगर सवालात उस दिन नहीं होंगे तो पहला आइटम ये होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो उस वक्त जो आदमी जिन लोगों ने नोटिस दिया होगा उनमें से कोई उठ के ये कहेगा कि हम ये मोशन मूव करना चाहते हैं, तो स्पीकर पूछेंगे कि क्या किसी को इस पे एतराज है। तो अगर कोई कहेगा हाँ जी हम इसकी मुखालफत कर, तो स्पीकर ये वोटिंग कराएगा ऐवान से, इसको पेश करने की इजाजत दी जाए ना दी जाए। तो जो ऐवान में मौजूद लोग होंगे, वोट दे रहे होंगे, उनकी अक्सरियत अगर कहेगी कि हम इजाजत देते हैं तो फिर ये मूव हो जाएगी, और अगर वो कहेंगे कि हम इजाजत नहीं देते तो फिर ये मूव ही नहीं हो सकती। तो जब ये मूव हो जाएगी तो ये तीसरा मरहला होगा जो मुकम्मल हो जाएगा। और फिर चौथा मरहला ये होगा कि स्पीकर कोई दिन मुकर्रर करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन की जाए। अगर किसी ने खड़े होकर जो मुमर है वो बताएगा कि क्यों वो कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म के पास भी मौका तो इसके ऊपर कुछ और लोग भी तकरीरें कर सकते हैं। तो ये सारा तकरीरें का अमल जो है वो 7 दिन से पहले मुकम्मल होना चाहिए। 3 दिन से पहले वोटिंग नहीं हो सकती और 7 दिन से बाद नहीं हो सकती। तो जब ये डिस्कशन हो जाएगी तो फिर 5वां मरहला होगा वोटिंग।
तो उस मौके पर फिर स्पीकर साहब ये वोटिंग के लिए पेश करेंगे और उसका एक खास तरीकेकार है कि दरवाजे में से सब गुजरेंगे, मेंबर जो मौजूद होंगे और वो जाते हुए उनका हर एक का नाम नोट किया जाएगा कि किस किस ने इस रास्ते से गुजरा है। जो रास्ते से गुजरेगा उसमें तस्वर किया जाएगा कि उसने इस मोशन को सपोर्ट किया है, और बस उसके बाद अगर वो तादाद 172 या उससे ज्यादा की होगी तो इसका मतलब है कि मोशन कामयाब हो गई। ठीक है, मोशन कामयाब हो गया, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम के वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।